باب نمبر 3۔ باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار۔ نماز کسوف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت اور دوزخ کے حالات پیش کیے جانا۔ حدیث نمبر 2100۔ وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذاك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات، ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا، فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما، فإذا خسفا فصلوا حتى ينجلي۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک انتہائی گرمی کے دن سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ کچھ لوگ گرنے لگے، پھر آپ نے رکوع کیا اور طویل رکوع کیا، پھر رکوع سے اٹھے اور طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا اور طویل رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور دیر تک کھڑے رہے، پھر 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور تقریباً پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھی۔ اس طرح 4 رکوع اور 4 سجدے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا: مجھ پر وہ تمام چیزیں یعنی جنت، دوزخ، حشر، نشر جن میں تم داخل ہوگے یعنی گزرو گے پیش کی گئی۔ مجھ پر جنت پیش کی گئی حتیٰ کہ اگر میں اس کے گچھے کو لینا چاہتا تو پکڑ لیتا، یا آپ نے فرمایا میں نے ایک گچھا لینا چاہا تو میرا ہاتھ اس تک نہ پہنچا۔ اور مجھ پر آگ پیش کی گئی تو میں نے اس میں ایک اسرائیلی عورت دیکھی جسے ایک بلی کی بنا پر عذاب دیا جا رہا تھا، اس نے اسے باندھ رکھا اور اسے کچھ نہ کھلایا پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ اور میں نے ابو ثمامہ عمر بن مالک کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا تھا، اور لوگ کہا کرتے ہیں سورج اور چاند صرف کسی عظیم شخصیت کی موت پر ہی بے نور ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جو وہ تمہیں دکھاتا ہے، جب وہ کبھی بے نور ہوں تو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو کہ وہ روشن ہو جائیں۔ تخریج اخرجہ ابو داود فی سننہ فی الصلاة باب من قال 4 رکعات، حدیث نمبر 1179، والنسائی فی المجتبى فی الکسوف باب نوع آخر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136، انظر التحفہ برقم 2976۔ مفردات الحدیث۔ نمبر 1، تولجونہ، تم اس میں داخل کیے جاؤ گے یعنی قیامت کے بعد تمام مراحل جن سے انسان کو گزرنا پڑے گا، اور تفصیل کرنے والی روایات سے معلوم ہوتا ہے مراد صرف جنت اور دوزخ اور ان کے بعض مناظر ہیں۔ نمبر 2، خشاش الارض، زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے یا چھوٹے پرندے اور چوہے وغیرہ۔ نمبر 3، قصب، قصب کی جمع ہے انتڑیاں، حدیث نمبر 2101۔ وحدثنيه أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال: ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة، ولم يقل من بني إسرائيل۔ یہی روایت امام صاحب ایک دوسری سند سے بیان کرتے ہیں۔ ہاں یہ فرق اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آگ میں ایک حمیری سیاہ لمبی عورت دیکھی، یہ نہیں کہا کہ یعنی وہ اسرائیلی تھی۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2100۔
فوائد نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مختلف مناظر دکھائے گئے اور آپ نے جنت کا ایک گچھا توڑنا چاہا، لیکن چونکہ جنت کی اشیاء دنیا میں نہیں آ سکتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا کہ میں اس گچھے کو نہیں توڑ سکتا، اور اس حدیث میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، میرا ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکا۔ اس لیے بعض احادیث کے الفاظ کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ جنت آپ کے تصرف اور ملکیت میں دے دی گئی محض تحکم اور سینہ زوری ہے۔ نمبر 2، جانوروں پر ظلم و ستم کرنا، ان کو کھانے پینے سے محروم رکھنا عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 3، عمر بن لحی، عمر بن مالک، عمر بن عامر خزاعی ایک ہی شخص ہے۔ نمبر 4، خسوف شمس کا یہ واقعہ 13 اگست سن 630 عیسوی بمطابق 28 ربیع الاول 9 ہجری کو پیش آیا، اور عرب میں اگست کے مہینہ میں گرمی شدید ہوتی ہے کیونکہ وہاں بارش بہت کم پڑتی ہے، اور اسی حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ نماز کسوف حضرت ابراہیم کی وفات پر نہیں پڑھی گئی کیونکہ وہ تو جنوری میں واقع ہوئی جو گرمی کا مہینہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2102۔ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في اللفظ قال حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركوعه نحوا من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس وقال أبو بكر لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي ألا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے سورج کو گہن لگ گیا، تو بعض لوگوں نے کہا سورج کو گہن تو بس ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگ گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو 6 رکوع 4 سجدوں کے ساتھ یعنی 2 رکعت نماز پڑھائی، تکبیر تحریمہ سے آغاز کیا، پھر قرات کی اور طویل قرات کی، پھر قیام کے قریب رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا
اور قراءت کی جو پہلی قراءت سے کم تھی، پھر قیام کے بعد رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور قراءت کی جو دوسری قراءت سے کم تھی، پھر رکوع کیا جو قیام کے قریب تھا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا، پھر سجدہ کے لیے جھکے اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے اور اس دوسری رکعت میں بھی 3 رکوع کیے اور اس میں بھی ہر پہلا رکوع بعد والے رکوع سے طویل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع تقریباً سجدے کے برابر تھا، پھر آپ پیچھے ہٹے اور آپ کے پیچھے والی صفیں بھی پیچھے ہٹ گئیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ عورتوں تک پہنچ گئے، پھر آپ آگے بڑھے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی آگے بڑھ گئے حتیٰ کہ آپ اپنی جگہ پر آ کھڑے ہوئے۔ آپ نماز سے اس وقت فارغ ہوئے کہ سورج پہلی حالت کی طرف لوٹ چکا تھا، یعنی روشن ہو چکا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، سورج اور چاند تو بس اللہ کی قدرت یعنی کاریگری کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور یہ کسی انسان کی موت کی بنا پر بے نور نہیں ہوتے۔ ابو بکر نے لموت بشر کہا، جب تم ان میں سے کسی کی یہ صورتحال دیکھو تو اس کے روشن ہونے تک نماز پڑھو، اور تم سے جس چیز کا بھی وعدہ کیا گیا ہے میں اسے اپنی اس نماز میں دیکھ چکا ہوں۔ آگ لائی گئی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس ڈر سے پیچھے ہٹ رہا ہوں کہ میں اس کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں یا مجھے اس کی بو نہ لگ جائے، حتیٰ کہ میں نے اس میں ایک طرف سے مڑی ہوئی لاٹھی والے کو دیکھا، وہ آگ میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا ہے اور وہ اپنی اسی ایک طرف سے مڑی ہوئی لاٹھی کے ذریعہ حاجیوں کی چوری کرتا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا تو کہہ دیتا یہ کپڑا میری لاٹھی کی ساتھ اٹک گیا تھا، اور اگر پتہ نہ چلتا وہ چیز لے کر چلتا بنتا، اور حتیٰ کہ میں نے اس میں یعنی دوزخ میں بلی والی عورت کو دیکھا جس نے اسے باندھ رکھا، نہ اسے خود کھلایا پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ حشرات الارض سے کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ پھر جنت کو لایا گیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تم نے مجھے آگے بڑھتے دیکھا، حتیٰ کہ میں اپنی اس جگہ پر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کے پھل میں سے کچھ پکڑ لوں تاکہ تم اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے یہ حقیقت کھلی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے جس چیز کا بھی تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں اپنی اس نماز میں دیکھ چکا ہوں۔ تخریج اخرجہ ابو داود فی سننہ فی الصلاۃ باب من قال 4 رکعات، حدیث نمبر 1178، انظر التحفہ برقم 2438۔ فائدہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی موت کے دن والے سورج گہن کے لیے نماز میں ہر رکعت میں 3 رکوع کیے تھے، اور یہ واقعہ 27 جنوری 632 عیسوی بمطابق 29 شوال 10 ہجری بروز سموار پیش آیا، اور چونکہ فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے اس لیے یہاں بھی آپ نے وہی باتیں دہرائی جو پہلے بتا چکے تھے، اور آپ کو یہاں بھی جنت اور دوزخ کا نظارہ تقریباً اسی طرح کرایا گیا۔ ہاں، پہلے حدیث میں صاحب محجن کا واقعہ نہیں ہے۔ مفردات الحدیث، نمبر 1 آزت الشمس، سورج پہلی کیفیت کی طرف لوٹ آیا۔ نمبر 2 لفح، لپٹ یا لو اور تپش۔ نمبر 3 محجن، ایک طرف سے مڑی ہوئی لاٹھی، حدیث نمبر 2103۔ حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا 3 مرار فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب
لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گہن لگ گیا تو میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو میں نے پوچھا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی طویل قیام کیا حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی، میرے پہلو میں مشک پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ لے لی اور اپنے سر یا اپنے چہرے پر پانی ڈالنے لگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اس وقت فارغ ہوئے جبکہ سورج روشن ہو چکا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا میں نے مشاہدہ نہیں کیا تھا مگر اب میں نے اپنی اس جگہ اس کا مشاہدہ کر لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں مسیح دجال کے فتنہ و امتحان کے برابر یا اس کے قریب آزمائے جاؤ گے۔ راوی کہتا ہے مجھے معلوم نہیں اسماء نے ان میں سے کون سا لفظ کہا، اور تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتے آ کر پوچھیں گے تیری اس انسان کے بارے میں کیا معلومات ہیں، رہا مومن یا موقن یعنی یقین رکھنے والا؟ مجھے معلوم نہیں اسماء نے کون سا لفظ ان میں سے کہا۔ تو وہ جواب دے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے، ہمارے پاس کھلے دلائل اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے ان کی بات کو قبول کیا اور اطاعت کی۔ 3 دفعہ سوال و جواب ہوگا، اسے کہا جائے گا سو جاؤ، ہمیں خوب علم ہے کہ تیرا ان پر ایمان ہے، مزے سے سو جا۔ اور رہا منافق یا شک و شبہ میں مبتلا شخص، معلوم نہیں اسماء رضی اللہ عنہا نے ان میں سے کون سا لفظ کہا، تو وہ کہے گا لوگوں کو میں نے کچھ کہتے ہوئے سنا، وہی میں نے کہہ دیا۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی العلم باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والراس، حدیث نمبر 86، وفی الوضوء باب من لم یتوضا الا من الفشی المثقل، حدیث نمبر 184، وفی باب من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد، حدیث نمبر 922، وفی السہو باب الاشارۃ فی الصلاۃ، حدیث نمبر 1235، وفی الاعتصام بالکتاب والسنہ باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 7287، وفی الکسوف باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف، حدیث نمبر 1053، انظر التحفہ برقم 15750۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج گرہن لگنے کا یہ واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دونوں واقعات سے الگ ہے، اور یہاں خطبے کا مضمون بھی جدا ہے، لیکن یہاں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی کیفیت کیا تھی۔ نمبر 2، اس حدیث میں ما علمک بہذا الرجل، اور بعض حدیثوں میں آگے لمحمد کے الفاظ ہیں اور بعض احادیث میں آیا ہے الذی بعث فیکم، اور اس کے لیے آپ کا وہاں ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ نام سے اور وصف بتا کر پوچھا جائے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ ہرقل نے قافلہ والوں سے کہا تھا انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، کہ میں ابو سفیان سے اس آدمی کے بارے میں پوچھنے والا ہوں، اور اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ آپ کی شکل نظر آئے گی تو پھر بھی بعید نہیں۔ آج ٹی وی پر ہر روز اس صورت کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیا مشکل ہے، اس لیے اس تعویل کی ضرورت نہیں کہ آپ کی مثل صورت پیش کی جائے گی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی وہی شخص دے سکے گا جو آپ پر دل کی گہرائی سے ایمان لایا تھا، اور جس نے محض سن سنا کر دوسروں کی دیکھا دیکھی گواہی دی اور خود تحقیق کر کے دل سے تصدیق نہ کی، وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ حدیث نمبر 2104، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن فاطمة عن اسماء قالت اتيت عائشة فاذا الناس قيام واذا هي تصلي فقلت ما شأن الناس، واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، لوگ نماز میں کھڑے تھے اور وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی، تو میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہوا، پھر مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2103، حدیث نمبر 2105۔ اخبرنا يحيى بن يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس۔ عروہ کہتے ہیں سورج کے لیے کسوف کا لفظ نہ کہو، خسوف کا لفظ استعمال کرو۔ تخریج تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 19017۔
فائدہ، احادیث میں سورج کے لیے کسوف اور خسوف دونوں لفظ آئے ہیں، اس لیے دونوں درست ہیں، اور قرآن مجید میں چاند کے لیے خسف القمر آیا ہے۔ حدیث نمبر 2106۔ حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن جريج حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فقام للناس قياما طويلا، ولو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، یعنی اس دن جس وقت سورج کو گہن لگا تھا، یعنی اس گھبراہٹ کی بنا پر جلد بازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کی قمیص اٹھا لی اور چل پڑے، حتیٰ کہ آپ کو آپ کی چادر لا کر دی گئی۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ انتہائی طویل قیام کیا، حتیٰ کہ اگر ایسا انسان آتا جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ یعنی قیام کے بعد رکوع کر چکے ہیں، تو اس کو یعنی رکوع کے بعد کے طویل قیام سے یہ پتہ نہ چل سکتا کہ آپ رکوع کر چکے ہیں۔ تخریج، تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 15741، حدیث نمبر 2107۔ وحدثني سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال: قياما طويلا يقوم ثم يركع، وزاد: فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني۔ امام صاحب دوسرے استاد سے ابن جریج ہی کی سند سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں، اس میں ہے کہ آپ نے طویل قیام کیا، قیام کرتے پھر رکوع میں چلے جاتے، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ میں یعنی بیٹھنے کا ارادہ کرتی تو ایک ایسی عورت پر نظر پڑتی جو مجھ سے عمر رسیدہ ہے، اور دوسری کو دیکھتی جو مجھ سے بڑھ کر بیمار ہے۔ تخریج، تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 15741۔ فائدہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کبھی انسان کے لیے اس سے عمر رسیدہ یا کمزور انسان اس کے حوصلے کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے، اور ان کو دیکھ کر انسان ہمت نہیں ہارتا اور کام میں مصروف رہتا ہے۔ حدیث نمبر 2108۔ وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك. قالت: فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول: هذه أضعف مني، فأقوم فركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گہن لگ گیا اور آپ اس قدر خوفزدہ ہو گئے، یعنی حتیٰ کہ جلد بازی سے غلطی سے کسی بیوی کی کرتی یعنی قمیص اٹھا لی، حتیٰ کہ آپ کو پیچھے سے آپ کی چادر لا کر دی گئی۔ میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد آئی اور مسجد میں داخل ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں دیکھا اور آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے بہت لمبا قیام کیا، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ پھر میں کمزور عورت کی طرف دھیان کرتی اور جی میں کہتی یہ تو مجھ سے زیادہ کمزور ہے، تو کھڑی رہتی۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور طویل رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور طویل قیام کیا، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں آتا تو اسے خیال ہوتا کہ ابھی تک آپ نے رکوع نہیں کیا۔ تخریج، تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 15741، حدیث نمبر 2109۔ حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا
وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ساتھ لے کر نماز پڑھی، اور آپ نے اس قدر طویل قیام کیا کہ وہ سورہ بقرہ کے بقدر تھا۔ پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدے کیے، پھر آپ نے طویل قیام کیا اور وہ اپنے سے پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور وہ اپنے سے پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور طویل قیام کیا اور وہ اپنے سے پہلے قیام سے کم تھا، اور پھر آپ نے طویل رکوع کیا جو اپنے سے پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدے کیے، پھر آپ نے سلام پھیرا جبکہ سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ نے فرمایا: آفتاب اور مہتاب اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت پر بے نور نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی کی حیات سے، جب تم ان کو اس طرح دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو۔ لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اپنی اس جگہ کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ رک گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے اس سے گچھا پکڑنا چاہا، اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے، اور میں نے آگ کو دیکھا تو میں نے آج جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا اس کے رہنے والوں میں عورتوں کی کثرت ہے۔ لوگوں نے پوچھا: اللہ کے رسول، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا: ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ پوچھا گیا: وہ اللہ کی ناشکری ہے؟ آپ نے فرمایا: رفیق زندگی کی ناشکری کی وجہ سے اور احسان کی ناقدری کی وجہ سے۔ اگر انسان ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتا رہے، پھر وہ اس سے کسی دن کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ اٹھے گی: میں نے تو تم سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الکسوف باب صلاۃ الکسوف جماعہ حدیث نمبر 1052، وفی النکاح باب کفران العشیر حدیث نمبر 5197، وفی الایمان باب کفران العشیر وکفر دون کفر حدیث نمبر 29، وفی الصلاة باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به الله حدیث نمبر 431، وفی الاذان باب رفع البصر الى الامام في الصلاة حدیث نمبر 748، وفی بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر حدیث نمبر 3202، وابو داود فی سننه في الصلاة باب القراءة في صلاة الكسوف حدیث نمبر 1189، والنسائی فی المجتبى في الكسوف باب قدر القراءة في صلاة الكسوف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 146 147 148، انظر التحفہ برقم 5977 حدیث نمبر 2110۔ وحدثناه محمد بن رافع حدثنا إسحاق يعني بن عيسى أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال: ثم رأيناك تكعكعت۔ مصنف صاحب نے اپنے دوسرے استاد سے زید بن اسلم کی سند سے ہی مذکورہ بالا روایت بیان کی ہے، صرف یہ فرق ہے کہ اس میں کففتہ کی جگہ تکعکعتا ہے، اس کا معنی بھی توقف کرنا اور باز رہنا ہے۔ تخریج: تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2109۔